بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم پہنچے ہیں حضرت محمد ابراہیم المعروف بابا داؤد بندگی کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، شرگڑھ تحصیل رنالہ خورد ضلع اوکاڑہ میں۔ تو آج ہم اس مقصد کے لیے یہاں پہ آئے ہیں کہ چونکہ عرس مبارک بابا جی کا 13 مارچ کو آنے والا ہے، اس کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں، اور اس حوالے سے جو دوست زائرین یہاں پہ دور دور سے تشریف لاتے ہیں، سب کے لیے آگاہی کے لیے، اور وہ لوگ جو پہلی دفعہ آنے والے ہیں ان کو تاکہ بتایا جا سکے کہ یہاں پہ کون کون سی زیارت پائی جاتی ہے، اور اگر آپ یہاں پہ آئیں گے تو آپ کو کون کون سی جگہ دیکھنی چاہیے۔ تو پورے دربار شریف کی جتنی بھی اہم زیارتیں ہیں اور اس کے لیے معلومات ہیں، وہ ساری کی ساری ہم آپ کو دیں گے، تو پلیز ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم دربار عالیہ حضرت داؤد بندگی کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کا وزٹ۔ تو یہاں سے اب آپ آئیں گے اوپر، تو یہ دروازہ ہے مین جو داخل ہونے کے لیے، جہاں سے آپ دربار شریف کے اندر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بہت پرانے، تب کے جب پاکستان نہیں بنا تھا تب کی یہ جگہیں اور یہ وہ مکانات ہیں جو کہ پاکستان بننے سے پہلے تعمیر کیے گئے تھے، جو ابھی تک 2019 تک ابھی بھی موجود ہیں۔ تو یہ اب ہم دربار شریف کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ تو جو ہی آپ اندر ہوں گے تو دائیں سائڈ پہ یہ ایک جنگلہ ہے، اور اس میں مور رکھے گئے ہیں۔ بالکل دربار شریف کے آپ دروازے سے جب آپ انٹر ہوں گے تو دائیں سائڈ پہ یہ مور رکھے ہوئے ہیں۔ یہ طوفائے پنجتن پاک علیہ السلام کے نام سے ان کو وقف کیا گیا ہے، اور یہ دربار عالیہ پر ہمیشہ موجود رہتے ہیں زائرین کے لیے۔ اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ آپ کو برآمدہ نظر آ رہا ہے، یہ وضو خانہ ہے کہ وہ لوگ جو یہاں پہ دربار شریف پر آتے ہیں وہ وضو کریں۔ اور اس کے آگے یہ جو برآمدہ ہے، یہ ہے جو یہاں پہ آتے ہیں زائرین، ان کے بیٹھنے کے لیے، قیام کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھتے ہیں۔ تو یہ دربار عالیہ شریف کے ابھی ہم دائیں سائڈ پہ کھڑے ہیں دروازے سے انٹر ہونے کے بعد۔ تو یہ اس کی ویڈیو، یہاں پہ ایک مسجد بھی دربار شریف کے بالکل پچھلی سائڈ پہ موجود ہے، اور یہ مسجد فقہ جعفریہ کی بنائی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی حضرت عباس علمدار کا علم شریف بھی لگا ہوا ہے، جس کی بھی یہ زیارت آپ فرما لیں۔ اور ساتھ یہ مسجد علی اس کا نام ہے، اور یہ مسجد دربار شریف کے بالکل ساتھ ہے، اور یہ دربار شریف کے پچھلی سائڈ پہ۔ اس کے ساتھ یہ دو مزارات ہیں، شیخ محمد وہاب چشتی اور شیخ محمد کمال چشتی، جو کہ بابا جی کے خلیفہ تھے۔ اور یہ جانوروں کو دانہ ڈالنے کی جگہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ پہ چراغ ڈالنے کی یہ جگہ بنی ہوئی ہے۔ اور یہ مسجد شریف ہے، اگر آپ نے نماز وغیرہ پڑھنی ہو تو یہ بالکل مسجد دربار شریف کے ساتھ واقع ہے۔ اور کچھ لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو لنگر شریف وغیرہ بھی تقسیم کرتے ہیں، تو یہ لوگ بھی ویسے آئے ہیں، اور یہ مٹھائی بانٹنے والا بھی بیٹھا ہے، اور اس کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ بچے، عورتیں، نوجوان یہاں سے مختلف چیزیں لیتے ہیں لنگر شریف، اور لوگ یہاں پہ تقسیم کرتے ہیں اپنی منتیں۔ جو لوگ مانتے ہیں، جن کی منت پوری ہو، تو وہ اپنی منتیں پوری کرنے کے لیے دربار شریف پر آتے ہیں اور لنگر تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہ ابھی ہم دربار شریف کے بائیں سائڈ سے ہم یہ کیپچر کر رہے ہیں۔ تو یہ دربار شریف کی مکمل تصویر ہے، اور اس کے ساتھ یہ سامنے دربار بیبیاں پاک ہے، اور یہ اوپر کو جانے کا راستہ ہے جس کے اوپر یہاں پہ لنگر خانہ ہے، اور یہ دربار شریف ہے۔ یہ دربار شریف کے ساتھ اندر والا یہ دربار شریف کے بالکل حصہ ہے، جہاں پہ مزار ہے حضرت بابا داؤد بندگی کرمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کا نام جو صحیح نام ہے وہ تو حضرت محمد ابراہیم المعروف داؤد بندگی تقوی الکرمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ان کا نام حضرت محمد ابراہیم ہے، اور مشہور ہوا ہے ان کا نام حضرت داؤد بندگی کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ۔ تو یہ ان کی مزار شریف کی زیارت ہے۔ جب آپ آئیں گے تو مزار شریف پر آپ زیارت کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ دیگر اور بھی قبور موجود ہیں۔ اور یہ خاص زیارت ہے جو آقا علیہ السلام کا قدم مبارک پتھر پر لگا ہوا ہے، اور یہ وہ پتھر ہے جس پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نالین مبارک بنا ہوا ہے۔ تو بہت شکریہ، یہ چند زیارات تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔
تو انشاءاللہ اور بھی ہم ایسی زیارات اور علمی اور تحقیقی اور معلوماتی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ تو خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں، اور ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔